جی السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج کے جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہے آپ کا کنسیپٹ آف سیفٹی اینڈ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ہے. اور یہ جو پریزنٹیشن بنائی جا رہی ہے یہ آر این اور بی ایس این نرسنگ اور اسپیشلائز سائیکیٹری کے ریلیٹڈ ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس جو رسک مینجمنٹ ہے آپ نے کیسے کرنی ہے، یہ ویری امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے اس کے آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ بائی دا اینڈ آف پریزنٹیشن ہم یہ کیا کچھ لرن کریں گے. سب سے پہلے یہ ہم ڈیفائن کریں گے سیفٹی اور رسک کو، اور ڈسکس کریں گے کریکٹرسٹکس اور سیفٹی کو، اور آئیڈینٹیفائی کریں گے انوائرمنٹل ہیزرڈس کو، اور اس کے بعد آئیڈینٹیفائی ہیزرڈس ان ہاسپٹل انوائرمنٹ فزیکل اور مائکروبیل which later the patient has a safety. تو اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آئیڈینٹیفائی کریں گے فیکٹر افیکٹنگ دا سیفٹی اینڈ پیپل ایٹ رسک تھرو نرسنگ اسیسمنٹ. تو اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے، جنرل ڈسکشن کریں گے کہ پریونٹیو میئرز جو ہیں وہ فار دا پیشنٹ سیفٹی کیا ہونے چاہیے، یہ بھی دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں گے preventive measures to ensure the health care workers and patient safety. اور ڈسکس کریں گے کہ ڈسکس the nursing diagnosis for the patient at risk. تو سب سے پہلے جو ہے سیفٹی کیا ہے اور رسک کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. سیفٹی may be defined as the freedom of psychological and physical injury. It is a basic human need which must be met. اور اس کے بعد رسک کیا ہے کہ رسک از دا پروبیبلٹی آف ایکسپوجر ٹو اے ڈینجر، ہارم اور لاس. یہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا دیا گیا ہے. تو ہمیں جو سیفٹی ہے اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، نیڈ فار دا سیفٹی از آلویز پریزنٹ. اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جب آپ کام کرتے ہیں کوئی بھی ہیزارڈیس ہو سکتا ہے، کچھ بھی چیز ہے، تو ہمیں تمام تر چیزوں کے لیے، تمام تر ایکٹیویٹیز کے لیے رسک فیکٹر اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی سیفٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. چاہے وہ پانی کے اندر اگر آپ نے تیرنا ہے اس کے لیے سیفٹی چاہیے، اگر ایئر کے اندر اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، پیرا گلائڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں اس کے لیے، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ فوڈ سیکورٹی یا فوڈ رسک کیا ہو سکتا ہے. شیلٹر چاہیے، اس کے بعد سلیپس، یہ بہت سارے ایسے سائیکولوجیکل نیڈز ہیں جس کے لیے ہمیں چاہیے. کریکٹرسٹکس ہے اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ سیفٹی پرسویسو ایفیکٹ کیا ہے اس کا. کنسیکوینس پیپل ٹیک رسپانسبلٹی اور نگلیکٹ دیئر اون سیفٹی اینڈ اسپریڈ آف ہیپ ان اے کمیونٹی. یعنی ہیپاٹائٹس اے جو ہوتا ہے وہ کمیونٹی کے اندر پھیلاتے ہیں اگر اس کے لیے رسپانسبلٹی یا سیفٹی کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جائے. اور پرسیپشن کیا ہے، پرسن پرسیپشن آف سیفٹی اینڈ ڈینجر از انفلوئنس اینڈ انکارپوریشن آف سیفٹی ان ڈیلی ایکٹیویٹیز. ہم نے یہ دیکھنا ہے اور اس کے لیے کیا کیا میئرز ہو سکتے ہیں. اور مینجمنٹ کیا ہے، بیسیکلی ٹیکنگ میئرز ٹو پریونٹ دا دوز ڈینجرز اینڈ دا اسپیکٹ سیفٹی. تمام تر چیزیں ہماری سیفٹی کے معاملات کو کریں گی، ان تمام میئرز کو ہم مینجمنٹ کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے انوائرمنٹل اگر ہیزرڈس ہیں، کہیں آگ لگ گئی ہے، پولوشن ہے، الیکٹریسٹی ہے، ریڈیشنز ہیں، فلڈ وغیرہ ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، کوئی وائلنس ہو رہی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو رہا ہے، تو یہ تمام تر ہیزارڈیس چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں سیفٹی میئرز کرنے پڑتے ہیں. انوائرمنٹل ہیزرڈس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایکسٹریم ٹمپریچر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اگر پوائزن ہے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اگر مشینری چل رہی ہے تو اس سے جو بھی گیسز نکل رہی ہیں وہ کیا انوائرمنٹ کے لیے ہو سکتا ہے. جو مائکرو آرگنزمس ہیں اگر ان کی ہم دیکھیں تو وہ بھی ہمارے لیے ہیزارڈیس ہو سکتے ہیں. ہاسپٹل کے لیے آپ دیکھ لیں تو جتنے بھی الیکٹریکل ہیزرڈس ہیں اس میں جتنی بھی انسٹرومنٹیشنز ہیں، ریڈیشنز ہیں، ان چیزوں کے اکوپمنٹس وغیرہ ہیں، ان کے حوالے سے ان سب چیزوں کے اندر کیا ہے ہیزارڈیس چیزیں ہیں جو کہ ہاسپٹل کی حد تک ہوتی ہیں. اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سٹریس میں آ سکتے ہیں، نان سرجیکل ٹیکنیکس ہمیں اپنانی ہوگی، تب جا کے باڈی میکینکس وغیرہ دیکھنا ہوگا. اگر ہم تمام تر چیزوں کو نہیں دیکھتے تو کیا ہوگا کہ ہم HIV, HBS, HCV وغیرہ
جو ہے اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ لیک آف ٹرینڈ سٹاف ہوگا, تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہیزرڈ میں ہوگا, جو بھی پیشنٹ ہے اس کی لائف وہ ڈینجر میں ہوگی. اس کے بعد یہ ہے کہ نوزوکومیل انفیکشن ہے یا چین آف انفیکشن کیا جا سکتا ہے. لائک یہ دیکھ لیں تو انفیکشن ایجنٹ ہے, اس کے اندر کیا ہے ریزروائرز کیا ہو سکتے ہیں, پورٹل آف ایگزٹ کیا ہو سکتا ہے, مین آف ٹرانزیشن کیا ہے, پورٹل آف انٹری کیا ہے. یہ ساری ایک چین ہے جس کے تھرو کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اگر ایج کے حوالے سے دیکھ لیں تو ہمیں کیا ہے کہ فیکٹر افیکٹنگ دا سیفٹی کیا ہو سکتی ہے. ایج کے اندر اولڈ ایج یا ینگ ایج یا چائلڈ ہو سکتے ہیں, ایکٹیویٹی ایکسرسائز وغیرہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ہمیں موبیلٹی اسٹیٹس دیکھنا ہوگا, پرسیپشن دیکھنا ہوگا, لیول آف اویئرنیس دیکھنا ہوگا, کمیونیکیشن, ایموشنل اسٹیٹ اور ایجوکیشن وغیرہ کو. اس کے اندر رسک فیکٹر کیا ہو سکتے ہیں, آپ اگر دیکھیں لائف سٹائلز وغیرہ ہیں آپ کی, امپیئرڈ موبیلٹی ہو سکتی ہے, سینسر امپیئرمنٹ ہو سکتی ہے, کنجینیٹیو امپیئرمنٹ ہو سکتی ہے, سیفٹی اویئرنیس ہو سکتی ہے, جنرل ریجنریٹیو میجرز کیا ہو سکتے ہیں فار دا پیشنٹ سیفٹی کہ اورینٹ اور کلائنٹ ٹو یونٹ ہونا چاہیے. پلیس دا کال بیل ود ان ریچ آف دا پیشنٹ اینڈ ٹیچ ہاؤ اینڈ وین اٹ یوز, یہ ہمیں سکھانا چاہیے, یہ اس کی سیفٹی میجر ہے. اینڈ ہیو اے پراپر لائٹنگ ان دا روم ہونا چاہیے, یوز انفیکشن کنٹرول میجرز کرنا چاہیے, کیپ دا بیڈ لاک اینڈ لو پوزیشن, مینٹین. یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں میجرز, ان چیزوں کو پریونٹ کرنے کے لیے, کسی بھی پیشنٹ کی سیفٹی کو معاملے کو دیکھنے کے لیے. اس کے بعد ہم کلوز اس کی کیا سپرویژن کریں گے, اس کی کنفیوژن نہ ہو تاکہ پیشنٹ کو پلیس تھنگز ان اے ایزی وے اور ریچ تک ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ جو ہے وہ کلین رکھنا ہے, کام رکھنا ہے, اور ہم نے ان کو ایکسپلین کرنا ہے تمام تر پروسیجرز اور پلانس کو, اور آنسر دا کال بائی دا بیل پرومپٹلی. جب بھی ان کی کسی بھی پیشنٹ کی کوئی کال ہوگی تو ہم کیا کریں گے, اس کو فوراً اس کو جو ہے وہ کیا کریں گے, اس کا آنسر کریں گے. اور ہم کیا کریں گے, کوشش کریں گے کہ یوز آئسولیشن پریکاشنز اینڈ ویئر, جہاں اگر پاسبل ہوا تو ہم اس کو کیا کریں گے, اس پیشنٹ کو کیا کریں گے, آئسولیٹ کریں گے. یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ کیا ہیں. اچھا, اس کے بعد کیا ہو سکتے ہیں کہ پریونٹیو میجرز ٹو انشور دا ہیلتھ کیئر اینڈ ورکر سیفٹی, اس میں کیا ہو سکتی ہے. تو اس میں کیا ہے, اویئرنیس ہے, اویئرنیس اباؤٹ دا سیفٹی پالیسیز اینڈ پروسیجر ہو سکتا ہے. نو دا ایمرجنسی فون نمبرز ہو سکتا ہے, لائک جیسے کوئی بھی ہے, جیسے فائر ایمرجنسی ہے تو اس کے اندر 1600 جو ہے اس کا نمبر ہے. تو اس طرح کے نمبر جو ہے وہ ہمیں کیا ہونے چاہیے, یاد ہونے چاہیے.